السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ سال 680 کا وہ واقعہ جو بہت زیادہ خوفناک تھا، جس نے امت میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ سال 680 میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو تلوار کے زور پہ خلیفہ بنایا، جبکہ دیکھا جائے تو خلیفہ تو لوگ چنتے ہیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں، کیونکہ اگر امام حسین نے اس کی بیعت کی تو سارے لوگ آسانی سے اس کی حکمرانی کو قبول کر لیں گے، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب کوفہ کے لوگوں کو یزید کے دھوکے سے حکومت حاصل کرنے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ آپ کوفہ آئیں تاکہ ہم آپ کی لیڈرشپ میں اس ظالم یزید کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ تو امام حسین علیہ السلام 70 کے قریب لوگوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین کوفہ آ کر یزید کے خلاف حکومت کھڑی کریں گے تو یزید نے اس ٹائم کے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو گورنر کی پوزیشن سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ ایک صحابی تھے اور امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا گیا۔ اور جب امام حسین کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ تو بالآخر 2 محرم کو اس لشکر کا سامنا راستے میں ایک جگہ کربلا میں ہوا اور یزید کی اس فوج کا لیڈر عمر بن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ امام حسین کسی بھی قیمت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو امام حسین کے قافلے کا پانی بند کر دیا اور ایک فوج کو دریا فرات کے کنارے کھڑا کر دیا، وہی دریا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے، اور لوگ اس کے لیے جنگ کریں گے اور مارے جائیں گے۔ اور 7ویں دن انہوں نے پانی کو بالکل بند کر دیا۔ اس ٹائم کا ٹیمپریچر 40 سے 50 ڈگری کے آس پاس تھا۔ ابھی اس سال بھی 75 سالہ گرمی کا ریکارڈ ٹوٹا، جس کا ٹیمپریچر 50 ڈگری تک گیا تھا، جس کی وجہ سے مکہ میں حج کے دوران بہت حاجیوں کی جان بھی چلی گئی۔ اتنے گرم ٹیمپریچر میں سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، وہ بھی کافی دنوں کے لیے۔ اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے حملے کی اجازت مانگی اور حملہ کیا اور لڑائی کی اور ایک ایک کو ختم کرنے لگے۔ اس چیز کو دیکھ کر عمر بن سعد نے اپنی فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا اور دور سے ہی تیر اندازوں نے ان پر حملہ کیا، جس سے حسین علیہ السلام کے بیٹے شہید ہو گئے۔ امام حسین کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین کے قافلے کی عورتیں، بچے پیاس سے رونے اور چلانے لگے، اور اسی دوران امام حسین کی بہن زینب نے امام حسین کو بلایا اور دودھ پیتے بچے کی حالت دیکھنے کو کہا۔ یہ بچہ امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا عبداللہ تھا۔ امام حسین نے یہ دیکھ کر اپنے بیٹے کو لیا اور خیمے سے باہر آ کر دشمنوں کے سامنے آ کر کہا کہ تم نے میرے اکثر ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میرا یہ 6 مہینے کا بیٹا بچا ہے، کم سے کم اسے تو پانی پلا دو۔ پھر ایک تیر انداز کو حکم دیا جس کا نام حرملہ ابن کوہل تھا۔ اس نے ایک تیر سے حسین علیہ السلام کے اس بیٹے کو سر پہ مارا، جس سے تیر آر پار ہو گیا۔ ان ظالموں نے امام حسین کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا، اور سارے لوگ پانی کی پیاس کی وجہ سے بالکل نڈھال تھے، کیونکہ ان کو پانی پیے 4 دن ہو گئے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے عباس ابن علی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دریا کی طرف آگے بڑھے، اور وہاں پر ایک لشکر پہلے سے موجود تھا۔ تو حضرت عباس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور راستے میں آنے والے ہر شخص کو قتل کرنے لگے، اور سیدھا دریا کے پاس گئے اور مشکیزے میں پانی بھرا، اور پانی کو دیکھتے ہی حضرت عباس کا پینے کا من کیا، لیکن آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کا خاندان پچھلے 4 دنوں سے پیاسا تھا۔ آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور واپس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جبھی ایک ظالم نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا، جس سے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کو پکڑا اور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھے، تبھی دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے منہ سے مشکیزے کو پکڑا اور پھر آگے بڑھے، اور پھر ان ظالموں نے آپ کے سر پر وار کیا، جس سے سارا پانی گر گیا، اور آپ امام حسین کے پاس جا کر دم توڑے اور کہا کہ میں آپ کے لیے پانی نہیں لا پایا، اور اب صرف اکیلے امام حسین بچے۔ اور امام حسین آگے بڑھے اور لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور لشکر کے ایک ایک لوگوں کو قتل کیا۔ تبھی یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لشکر نے ان پر اتنے تیر برسائے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا، اور آپ زمین پر گرے اور اللہ کے سامنے آخری سجدہ کیا، اور آپ بھی شہید کر دیے گئے۔